اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ میرے رسپیکٹڈ آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شاعر نے بہت خوب شعر کہا ہے، میں نے آج بات اسی سے شروع کی ہے۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی بھی فضول سیلیبریشن ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، تو مسلمانوں کی فی زمانہ کوشش یہ ہے کہ اس میں مشرق مغرب میں جتنے بھی غیر مسلم اقوام ہیں ان کو شرمندہ کر کے ان کو پیچھے کر دیں اور یہ فرسٹ آ جائیں۔ یہ ایک بڑی غلط روش ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف کے الفاظ سماعت فرما دیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ یعنی اس روایت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور بضرور اپنے سے پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، یعنی ان کی نقل کرتے ہوئے ان کے بالش در بالش، گز در گز اتنی پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ گو کا بل بڑا تنگ ہے، آگے کیا نکلے گا، سانپ ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ آپ ان کی نقل کرتے ہوئے، چونکہ وہ اقوام آپ کی نگاہ میں بڑی براڈ مائنڈڈ ہیں اور بڑی ڈیولپ کنٹریز سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا جو زاویہ نگاہ اور وسعت ظرفی وہ بہت زیادہ ہے، تو آپ ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح کے ایک آرٹیفیشل اپنی پہچان بنانے کے لیے آپ ان کی پیروی کرتے جائیں گے اور آگے جو نقصان ہوگا وہ آپ کو معلوم نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی تعجب لگی۔ متعجب بات تھی بھی کہ ہم کہاں اور یہود و نصارہ کہاں، حضور آپ کی تربیت سے ہم اسلام اور اہل اسلام اور اسلامی شاعر سے محبت کرتے ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں انہیں ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو حضور بظاہر تو یہود و نصارہ کی پیروی کرنا ہمیں تھوڑا بعید لگتا ہے، تو صحابہ کرام نے اس تعجب بڑے انداز سے سوال کیا حضور کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے علاوہ اور کون سی قوم ہے جن کی آپ پیروی کریں گے؟ میرے معزز سامعین کرام، اس وقت کے لحاظ سے تو واقعی یہ تعجب بالکل درست تھا، لیکن آج جو مسلمان کر رہا ہے کہ شاعر نے جو کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، تو یہ جو گندے انڈے آئے ہوئے ہیں، گندی روشیں آئی ہوئی ہیں، ان کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان سے پناہ عطا فرما دیں۔ غلط طریقہ ہے، چاہے نیو ایئر نائٹ ہو، ہیلووین ہو، یا اور کوئی ایسے تہوار ہوں جن کو غیر مسلم اپنے پیچھے کسی خاص پس منظر، نظریہ، عقیدے کے تحت مناتے آئے ہوں اور آہستہ آہستہ چل کے ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ مٹ گیا ہو، لیکن وہ اپنی روش کو، اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے روئے زمین پر مناتے ہوں، تو اس سے یہ بچنا چاہیے۔ حدیث شریف کا الفاظ ہے کہ یقین اور ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی دولت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے تو وہ عافیت ہے۔ عافیت میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب ہم ان کی نقل کرتے ہوئے ہیلووین میں یہ کدو اندر سے خالی کر کے اس کے اندر آگ جلائیں اور ہم طرح طرح کے مجسمے تیار کریں اور یہ ذہن میں آئے کہ یار اوپر سے جو بدروئیں اتریں گی اور ہمارے گھر میں اس طرح کی روشنی ہونی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ہم اسی کی فیملی سے ہیں، اس طرح ہم بچ جائیں گے اور وہ کسی اور کے گھر چلے جائیں گے، تو یہ سب خام خیالی ہے جو کہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو دیکھ لیجئے اللہ پاک کی پکڑ آ جائے گی۔ ایک حدیث مستورد ہے جس کو بارے میں شراح نے لکھا ہے لا تترک هذه الامة شيئا من سنن الاولین حتى تأتیه، کہ اس امت کے لوگ پچھلی امت کی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اس کو کر نہ ڈالیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کی حدیث اس طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ یہ امت بھی نفسانی خواہشات میں اور بدعتوں میں اور نئے نئے کاموں میں پہلی امتوں کی پیروی کرے گی جس طرح کہ وہ کرتی آئی ہیں، اور اسی طرح بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اس امت کا آخر بالکل جو ختام ہوگا وہ شر ہوگا، اور قیامت جو قائم ہوگی وہ لوگوں میں سے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اب اس سب میں اگر ہم اپنی اس کیفیت میں یعنی بدترین ہونے کی طرف ہم چل پڑے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بریک لگانا ہوگا کہ کم از کم ہم پر قیامت نہ آئے۔ قیامت اگر آنی ہے تو ہمارے بعد کسی پر آئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا۔ ہیلووین ہو، نیو ایئر نائٹ ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے
تو اس پر اللہ پاک کی نعمتیں ضائع کرنے سے باز آنا ہوگا، پیار محبت سے خود بھی بچنا ہوگا، اور جو لوگ اس میں خدا نخواستہ غلط فہمی یا کسی اور وجہ سے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں یا اپنے آپ کو وہ بڑا فارورڈ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کفار یہ چیزیں منا سکتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ اچھا منا سکتے ہیں، ان ساری جو ان نظریات کے اور ان سوچوں میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں یہ دلدل ہے، اللہ پاک اس سے نجات عطا فرما دے۔ خود بھی بچنا ہوگا، ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے، ان کے ناعمل سے نفرت کرتے ہوئے، بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے ان کو بھی روکنا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین استقامت نصیب فرمائے، دین اسلام پر صراط مستقیم نصیب فرمائے، گمراہی سے ہماری قدم قدم حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بیداری نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔